ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے، اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ یہ کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے ایک منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنے امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان کے ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے۔ کہنے لگا نہ مایوس ہونا، نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ گرمی دیکھو اس شعر کی، ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ آج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ حضور نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تھی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا۔ ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصیٰ، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں۔ ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصیٰ آئے، اور ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی۔ اور میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہ رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں۔ اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے۔ یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لیبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی؟ مسجد اقصیٰ کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا، ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے، بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبوی کے لیے، اور تیسرا مسجد اقصیٰ کے لیے۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام کہ ابھی ایک لفظ نہیں پڑا ہوتا الف با تا سا، پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں، پہلے دن اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا ہے دین کا کوئی کام کیا جائے۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی پر کوئی کام تو کرتی تھی نا، اور کس مسجد میں؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں 70 شام آتے ہیں،
उस मस्जिद में वो खातून झाड़ू देती थी, बुखारी है। जब उनका इंतकाल हो गया, सहाबा ने सोचा कि हुजूर को तकलीफ़ होगी, बगैर बताए जनाजा पढ़ दिया। हुजूर सुबह तशरीफ़ लाए, ताज़ी कब्र देखी, और महबूब वो हैं जो फ़र्श पे खड़े होकर अर्श की खबरें देते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इत्तला क्यों नहीं दी इसके इंतकाल की, ये करम देख। हुजूर सुबह आए, कब्र को देखकर फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया, या रसूलल्लाह आपको तकलीफ देना मुनासिब ना जाना। तो कब्र पे खड़े होकर हुजूर ने फरमाया सफ़ बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। सफ़ बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। कोई ड्यूटी तो। तीसरा तकाजा हुजूर की मोहब्बत का। समझो मैं बस बड़ी जल्दी बात समेटने लगा हूँ। हुजूर की उम्मत से प्यार करो, ये नबी पाक की मोहब्बत का तकाजा है। हुजूर उस बंदे से बड़े राज़ी होते हैं जो हुजूर की उम्मत से प्यार करता है। आपको पता है हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की थी कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कीजिएगा मेरी भी ड्यूटी लग जाए आपकी उम्मत के साथ मोहब्बत करने पर। तो ये क्यों कहा था उन्होंने? उलमा ने लिखा इसलिए कहा था कि हज़रत जिब्रील भी जानते हैं कि हुजूर की उम्मत से मोहब्बत की बात की जाए ना तो नबी पाक राज़ी होते हैं।